الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نوجوان میرے قریب بیٹھے کہتے میں ناز شریف دو اشعار سننے دے میں کہتے میں الہامی ناز شریف آج سکھ میں تران دی بدری. سبحان اللہ. تو میں ایک ہی شعر سنا کے میں انشاءاللہ تقریر آغاز کر رہا ہوں. آج سکھ متران دی بدری کیوں دلڑی اداس گنیری آج سکھ متران دی بدری کیوں دلڑی اداس گنیری شوق چنگیری آج نینا لایا کیوں جڑیاں لاغو مکھ کی شالا برے سکھ متران دی بدری کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق چنگیری
العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیقی کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام منات خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجدائی پاکیزہ اہتمام بسلسلہ محفل ذکر نواز رسول اور کربلا والوں کی فکر نواز رسول کا ذکر اللہ دیتا کر سروس والے دے زیر اہتمام محلہ سلطان پورا سمرے آدھے ذریعہ نکات پذیر شکر گزارا بانیان محفل افتخار علی اسرار علی اللہ دیتا کر سروس والے جنہوں اس عظیم شان وافدہ نکات فرمایا انہوں اور آپ اپنوں مل بیٹھ کے ذکر شہدہ کربلا اور ذکر نواز رسول دا موقع میسر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ کربلا والد بھی کربلا جو قدرن والی راتاں دا صدقہ اللہ ساڑی حجرات قبول فرما کے ذریعے نجات بنائے میرے اور دوارے علاقے کی زینت ساڑا فخر تیمان تے ساڑا ناز میرے برادر مقبرم صلاخان رسول گدائے در بطول جناب بھائی محمد ایوب صابر حرونی صاحب جنہ دی دعوت میں آپ باب دی خدمت جہازر انہوں نے اپنی حسین آواز زندہ نبی پاک دی بدحت دنال میں نور تو ہمیں محدود فرمایا اور میرے بعد پاکستان کا عظیم سرمایہ صداقہ مصطفیٰ میرے انتہائی موجود و محترم دوست برادر عزیز جناب بھائی محمد عثمان قادری صاحب ملتان تو انشاءاللہ تسی انہا دن آشری سنو گے تھے یاد کرو گے بہت حسین آتخا انشاءاللہ رضیت میرے بعد آپ بھی تشریف فرما لیں نقیب محفل جناب حافظ بلال احمد رضوی صاحب نے بھی اپنی حاضری پیش کی تھی سرور اقبال قادری صاحب نے صداخانی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نوجوانوں دی لحن دے اندر رتق دے اندر مزید برکات نصیب فرمائے سمڑیال چونکہ بھائی میرا ہمسایہ بھی ہے میں تو ہٹا ہمسایہ تو میں اپنے گھر میں چلی الحمدللہ میں چونکہ عدالت گڑھ پہنچنا سی 12 بجے تو لائٹ دی وجہ تو چھوڑنا ہے وہ گھنٹہ ڈیڑھ منٹ گڑی چ بیٹھنا پیا اور میں تھوڑی خدمت حاضر ہو گیا تو وقت چونکہ کلیل میں عدالت گڑھ بھی ایک محفل تک پہنچنا ہے تو بعد میں بلا تمہید شروع کر لیا ذکر چونکہ نواز رسول دا میں یہی انشاءاللہ ذکر آنگا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ بھی میں اسے ہی ذمت اندر پر شرف حاصل کیتا آیت تطہیر اللہ کریم نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت انما کلمہ حسر ادمان ہوگا کہ اس نے علاوہ نہیں اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ اللہ کا ارادہ اس نے علاوہ نہیں لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہ اے نبی دے گھر والی میں تمہاری تو تلیدیاں دور کر دے مائی میں یطہرکم تطہیرا اور تسن خوب پاک صاف ستھرا کر دے مائی ہر نمازی کو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاوے ہر حاجی کو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاوے ہر سخی کو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاوے الغرض ہر ایمان والے کو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاوے مگر پلیدی کو حکم ہے خبردار محمد دی پاک دے قریب نہ جاوے فرمایا بھائی تطہیرکم تطہیرا اسا تہن پاک صاف ستھرا کر دیتا ہے کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فران دی چھوٹیاں تو لوگ اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ نے پوچھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی نبوت دے دعوے دارو رسالت دے دعوے دارو تے انبیاء تے رسول تے تو آڈے تو پہلے بھی آئے نے اللہ نے جتنے انبیاء تے رسول بھیجے اللہ نے انہوں نے کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لگا کے بھیجیا رب تعالیٰ نے انہوں نے مرتبے مقام معجزات اللہ کی ڈیوٹیاں لگا کے بھیجیا تسی نبی تے رسول ہو کہ اللہ نے تانوں ڈیوٹیاں کیڑیاں دے کے بھیجے جناب نے تانوں مرتبے مقام کے دے کے بھیجے اللہ نے فرمایا قبلی والے جب شانہ میریاں کچھ دے سندہ صدا تو ہے انہیں شانہ پہ تیریاں کچھ دینے تے دس نینا نہ
اللہ نے پھر اپنے یار دیا شانہ بھی دسیاں تے اپنے یار دیا ڈیوٹیاں بھی دسیاں. پڑھا قرآن جب تو سبحان اللہ. نہیں بھائی بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں, جڑا مرشد والا کو بولو سبحان اللہ. اپنا پہ نال دینا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. اتنا بڑا اجتماع الحمدللہ سمجھال دا پورا سمجھال بھول جاوے پتہ لگے سنی امامہ دے پتر نبی پاک دے دوترے حضرت امام حسین دا ذکر کیتا جو سنی سبحان اللہ فرما کے گئے. اچھا جب بولے سبحان اللہ. نہیں میری تسلی نہیں ہوئی یار, میں نے جلدی تبدیل شروع کرنی سی. جگانا میں نے سائیاں دسیا کہ یہ جگائی رہے, میں جگا لینا ہونا راہ دے 3 بجے کہ میرے کریمہ دی میرے کبیر بنی ہے. میں پہلے عرض کیتا سی میں اپنے ہمسایہ کو لایا, گوڑیوں کو لایا, اپنے گھری بیٹھا. تسی میرے مزاج دیو, میں تھوڑے مزاج دا بندہ. ذکر کرنا سامنے پیران دے پیر دا, تے جدو پیران دا ذکر آوے تے او بھی جڑا سارے پیران دے پیر حسین ہے تے انہی کچھ سبحان اللہ جدا کھائیے اودا گائیے. جدی امین حسینہ کے پتر تو ساری زندگی پلے ہی مصطفیٰ دے لگر تے وہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. میں دعا کرنا سارے اسٹیج والے آمین کن قبول ہو جائیں. یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آؤ لے. اور جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤ لے. اور جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں دے خواب وچ کمری والا آپ آوے. تیرا کی جانا جڑا اس تو اچھا بولے اور اج جاگ تے محفل دی حسین دی تے حسین دے نانے دی زیارت عطا فرما. ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا ہے بھائی. اللہ نے رضا فرمایا یا نبی اللہ رسولک شاہدو ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اللہ دیگر فرما میرے یار دیے شانہ پچھن وال اپنے یار میں نبی بھی بنایا, شہید بھی بنا, مبشر نذیر بھی بنایا. جب یار دیا ڈیوٹیاں دیواری آئی اللہ فرما وداعیا الی اللہ. اللہ نے فرما کملی والے آؤ, شیطان میرے بدن اگوا کر کے میں دور لے گیا. ذرا میرے بدن میرے بغاوت گئی جاؤ, میرے بل بلائی جاؤ. اللہ فرمایا کملی والے آؤ, شیطان کی سجد نے بدن پدید کر دیتا. میں تکلیف بھی شانہ لے کے گیا, ذرا میرے بدن پاک کری جاؤ. نبی نے عرض کی دیا کہ میں بھی تیرے بدن پاک کرا گا, میں رات بھی تیرے بدن پاک کرا گا. عرض کی دیا اللہ میرے گھر کا خیال کون رکھے گا. اللہ فرما انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرما آواز لینا والے آؤ, میرے رات میرے بدن پاک کری جا. سروال بھی فکر نہ کری, انہوں میں پاک کر دے گا, انہوں میں پاک کر دے گا. نوجوانوں صبر اور سلطان پورا دے رہنے والے وہ کنے کو پاک ہونگے جنہوں اللہ فرمائے انہوں میں پاک کر دیتا ہے. اللہ نے نبی ابراہیم کا اسرائیل کعبہ بنا لیا, تمہیں باپ سے پتر نبی کعبے دے سامنے کھلو گئے. عرض کی دیا اللہ تیرا گھر بن گیا, اجازت میں اسی اپنے گھر لگے جائی. اللہ نے فرمایا چاہتے ہیں جب میرا ایک کام ہور کر جاؤ. عرض کی دیا اللہ حکم ہو گئے. اللہ فرمایا انتا کھلا بیتی الطائفین والعاکفین والرکع السجود. اللہ نے ارشاد فرمایا انہوں نے میرا گھر بنایا, لوگوں نے طواف کرنا نہیں, اعتکاف کرنا نہیں, لوگوں نے رکوع سجدے کرنا نہیں. ابراہیم علیہ السلام عرض کی دیا اللہ سادے گئی ہوئی حکم. اللہ فرمایا انتا کھلا بیتی, اللہ فرمایا جنہ گیا مکہ کہ میرے گھرے آنا ہے, انہاں میرا پرونا تے مہمان بن کے آنا ہے. جاتے جاتے تو میں باپ کے پتر نبی ہو, میرے پرونے واسطے میرے گھر کی صفائی کری جاؤ. سامنے حال والوں کی محبت کی بات ہے. جب اللہ نے اپنے گھر دیواری آئی, اپنا گھر نبیہ تو صاف کرنا دارے آئے. جب محمد نے گھر دیواری آئی, فرمایا تیرا گھر میں صاف کر دینا. اپنا گھر جنہوں سمجھ آئیو بولو سبحان اللہ.
میں انہاں پاکاں دا ذکر چھڑ لگا جنہاں نو اللہ فرماتا میں پاک کیتا ہے، میں پاک کیتا ہے۔ وہ کنے کو پاک ہونگے جنہاں نو رب پاک کرے۔ اور جی آنکھوں تے میں پنجابی جو ترجمہ عرض کر دے ماں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی دا تاجدار رومی کشمیر فطرت دے راز دا ترجمان سنیہ دا ترجمان حضرت عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دے میں دسنا نبی دے گھر والے کنے کو پاک نے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے آل نبی اولاد علی پاک نے نبی دے گھر والے بس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی صرف پتہ چلیا اللہ اللہ کیتے بندہ پاک نہیں ہوتا میاں صاحب دسنا چاہتے ہیں نبی دے گھر والے دا نا جپیے بندہ انہیں پاک اللہ نے کیتے نے کہ انہاں دے نام دی گا تسبیح پڑھیا ہوئی بندہ پاک ہو جاتا ہے نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی میں جملہ چھوٹا جی عرض کرا کسی دے گھر چکا چودری ہوئے نا اللہ سارے نو عطا کرے کسی دی کوٹھی کسی دے کار آ جائے کوئی وزیر بن جائے کوئی ایم این اے ہو جائے یونین کونسل دا ناظم بن جاوے نا تو سارے گھر والے اپنے نام نال چودری لکھ دیں پوچھا جاوے نا کیوں لکھ دیو کہتے ہیں ساڑھے گھر چودری ہے اسی سارے چودری ہیں گھر چ برادری چ ایک بندہ عظمت والا ہوئے نا کوئی ایس ایچ او لگ جائے کوئی انسپیکٹر بن جائے تو گھر والے کہتے ہیں انہوں سانو علاقے چ ڈیل کوئی نہیں ساڑھے گھر اپنا ایس ایچ او تھانے دار ہے گھر چ برادری چ ایک عظمت والا ہوئے تو ساری برادری عظمت والی ہو جاندی ہے وہ ویڑا کنا کو عظمت والا ہوئے گا وہ جڑے ویڑے چ سارے ہی عظمت والے نے وہ جتھے کملی والا نبی وسدا ہوئے تے جتھے مشکل کشا علی وسدا ہوئے وہ ویڑا کنی کو عظمت والا ہوئے گا گرامی قدر حضرات میرے جملے دی قدر کرے آجے تو کسے مشکل تو جسار دے ہونگے جنہ دے گھر اپنا ہی مشکل کشا ہوئے جنہ دے گھر اپنا ہی مشکل کشا ہوئے ایسی عظمت والے پڑھا قرآن میں تسی بولے ہی نہیں تے میں پڑھی دینا سی عثمان قادری صاحب ملتان تو آئے نے انہاں جا کے ملتانیاں نو دسنا بھائی ملتان والے ہو جدو آسی صاحب تو آڑے کو لاؤں دے تے بڑی سبحان اللہ کروان دے تے انہاں دے سیال کوٹی انہاں کو بول دے کوئی نہیں کہ یہ تو آڑی بھی عزت دا معاملہ ہے تھا میری بھی عزت دا معاملہ روگ نہ مارو تے کچھا بولو سبحان اللہ میں رحیم یار خان گیا تے بھائی یوب صاحب میں انہوں نے آکھا روند نہ مارو وہ ایک دوجہ نے پوچھن لگ پہ روند کی ہوندہ ہے تو انہوں تے پتا تسی مار دے رہن دیو بھائی لہذا روند نہ مارو تو چجا بولو سبحان اللہ اللہ ہاتھ نہیں نہ چکتا نا دا بندہ نو سہارا کراؤ تو ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ میں دیکھ سرے جا پڑھیا کرنا اللہ اللہ نبی کا کرانا یہ جگانا خدا بنا ہے یہ تو کچھ ایسی سادے کا ترجمہ کر رہی تھی شریعی ہے اللہ فرمائے یا بنی اسرائیل اذکروا اسرائیل والے نکانو خبیر دا عالمین سے عطا دی دیا عد کی دیا نہ بجا دیئے اللہ کی رجا فرمایا میں تو آدھے میں جن نبی بیٹے ہیں نوجوانوں سمرے آدھے میں نبال اتنا بھی جن نبی ہون انہیں فضیلہ والے میں انہاں کی فضیلت رو کیوں نبی ہون کرے جنہاں میں جن نبی کا امام آیا جنہاں میں جن نبی کا امام آیا
اس گھر دیا میں کی فضیلت بیان کرا کہ یا تھا اللہ اللہ نبی یا گرانا یہ گرانا بڑا بڑا ہے اس میں حسنان ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل شاہ ہے اس میں حسنان ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل شاہ ہے نوجوان آج سیدہ ذکر کر لگا سارے خاندان کا کریے بچہ درکار آج محرم الحرام کا ماہ مکرم اس محرم کے مہینے امام علی مقام حضرت امام حسین کے کربلا دے نسبت ہے حضور سیدہ ذکر شیر لگاؤ جڑا نبی دے موڑیاں کے بیگے پہ کھیل دائے اللہ نے قرآن نے فرمایا ان آیت ملکہ ایاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ اللہ نے قرآن نے فرمایا بنی اسرائیل کو صندوق ہے مجھے بیٹے حضرت موسیٰ دیا جتیاں نے ہر ویلے فرشتے اور صندوق نو سکے پہ چکے پھرتے نے نوجوانوں جنہیں بیٹے موسیٰ دیا جتیاں اور صندوق نو فرشتے چکے پھرتے نے فضیلہ سنا حافظ محمد چکے پھرتے کملی والا موڑے آتے چاہ کے پھرے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یار جدے وچ حضرت موسیٰ دیاں جتیاں ان تحملہ الملائکہ اللہ قرآن چا فرماندہ اس صندوق نو فرشتے موڑے تے چکے پھر دے سن اچھا جدے جتیاں ان موسیٰ علیہ السلام دیاں انہوں فرشتے موڑے تے چک دینے تے حسین تے ہوئے جنہوں کملی والے موڑے تے چک دینے ایک دن آئے جبریل وحی لے کے وہی سناما لگے تھے میرے کریم نے فرمایا روز ادھر پیغام لے کے انہوں کہتے میرا بھی لے جایا کرنا جبریل عرض کی ماہیہ حکم ہوئے حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحارج لکھ دینے کہ انما خلق لی خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جبریل نو پیدا ہی محمد کی خدمت واسطے کیتا ہوئے جبریل عرض کی کہ یا رسول اللہ میں حاضر حکم ہوئے فرمایا جا جبریل اللہ دی بارگاہ میرا پیغام لے کے جا کہ اللہ دی بارگاہ پوچھ کے آ کہ اللہ تیرا محبوب پوچھ دے کہ تینوں کائنات دے اندر سارے تو چنگی جگہ کیڑی لگ رہی ہے تے مندی جگہ کیڑی لگ رہی ہے جبریل بڑے چائیں گئے پر جب واپس آئے نا تے عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرماتا میں چنگی جگہ مسجد لگ رہی ہے تے بری جگہ بازار لگ رہی ہے نبی پاک نے دیکھا جبریل دا رنگ اڑیا بال بکھرے سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے فرماوا لگے جبریل ایک ہی حالت بنائی عرض کی کملی والا روز اللہ دا پیغام لے کے آندا سا نا اج پہلی بار تہاڈا لے کے گیا سا اے یار دا میسج آوے تو خوشی تو ہوندی ہے نا تھوڑا جہا ہولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے کہ ہاتھ بالکل نہیں چکنا مات کی کوئی شہید ہی نہ ہو جائے میں نے پتا تسی آندے محفل دے لنگر دے آسرے ہیں تھوڑا آسرا بندہ گھروں بھی کر کے آندا بندہ سبحان اللہ کیا جوگا ہو جاتا ہے اچھا بولو جیڑا سرکار دے لنگر دے بندے نا اچھا بولو سبحان اللہ عرض کی کملی والا جب پہلی بار تو ہاڈا پیغام لے کے گیا نا تے میں جا کے سدرت عرض کی یا اللہ تیرے ماہی دا پیغام تے میں میسج لے کے میں سنیہا لے کے آیا عرض کی کملی والا میں نے عرض کی اللہ دی آواز ہے جبریل ذرا نیڑے آ جاؤ میں نیڑے گیا اللہ دی آواز ہے ہور نیڑے آ جاؤ ہور نیڑے گیا اللہ فرما ہور نیڑے آ جاؤ آج اللہ نے نہ قریب بلا لے میرے کے اللہ کے درمیان 70,000 پردے رہ گئے تو جلیا ہاتھ میں کیا جڑی میری برداشت وچ کوئی نہیں سبڑی آل رحم کر دیو جڑا نبی دا پیغام لے کے جاوے کہ اللہ دے نہ قریب جاندے او کتے پہنچ جائے ہوے گا جڑا بیٹھے محمد دے موڈیاں سبحان اللہ بھائی جڑا بے ہی نبی دے موڑے تے جاوے
اس حسین دی عظمت فضیلت میں کی سناوا میں کی بیان کرا جڑا بیعی نبی دے موڑیاں تے جاوے مولا علی یاد ہے نا فتح مکہ دے دہاڑے میرے نبی دے موڑیاں تے بیٹھے تے بت پہ توڑ دے جڑے کعبے چ رکھے سن حضور فرما دے علی کتھے پہنچے ہیں نبی دے حضور نے فرمایا کتھے پہنچے تے مولا علی کہندے نے کملی والیا اس ویلے میرا سارا خدا دے عرش دے نال پیا لگدا جے جی آنکھوں تے خدا دے عرش دا پاوا پھڑ کے زمین تے لے آواں نبی پاک مسکرا کے فرمایا جڑے کم لایا نا وہی کرو جڑا بیعی نبی دے موڑیاں تے جاوے او جڑا بیعی نبی دے موڑیاں تے جاوے میں دا ترجمہ دے کریا کرنا وا خیر البشر کی نہیں میری گل تے اودے نالے جڑا اصل تے پیور حسینی ہے میں رات بھی نقیب صاحب میرے نال سن انات خان بیلی میرے نال اگو کی پروگرام سی تے میں جملہ بولیا سی کہ کربلا دے بعد بندے دو ہی قسم دے رہ گئے نے یا بندہ حسینی ہوندا ہے تے یا یزیدی ہوندا ہے کردار نے نا ہن کربلا دے بعد کردار نے یا حسینی کردار ہوندا تے یا یزیدی ہوندا ہے گندا کردار یزیدی ہے تے چنگا اسی سارے بیٹھے حسینی ماما دے پتر تے ذکر آکھیا ساڑے پیران دے پیر دا تے ایک ہی جو سکتا ہے کہ ذکر ہوگے حسین دا بندہ ہوئے حسینی تو بولے ہی نا اور میں مارنا نارا تو سا رات کے میرے نال بول رہے ہیں میں کہنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا تو سا ہاتھ جو کہ نارا مار کے کہنا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولے جے تارا زور لگا کے تارا ایک کو پوچھے آسی صاحب ہاتھ کیوں کھڑے کرنے نے کہ نعرہ کیوں لگانا ہے نہ وضاحت دے دیوا سورہ یاسین نے جلہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت اور زبان نہ بند ہو جائیں گے ہاتھ بولیں گے اللہ جب قیامت اور میرے اور تمہارے ہاتھ نہ پوچھے کہ بندہ تیرے نال کی کردا سی اے ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی مجھے جدو ذکر حسین ہوندا سی نا بندہ ہاتھ چوک کے نعرہ ماردا سی خیر البشر کی آنکھ کا تارا بولے جے تارا یار ہو رہا سان کر دے با سارے اندھی گل سمجھے چاہجے اے سویرے ساڑھے دروازے تے آوے نا منگن والا کو منگتا گدا کوئی آوے تو صدا کی دیندہ ہے گھر والیا تیری خیر ہوئے دل نہ کرے کچھ دیون تے کہندہ تیرے کاروبار دی خیر ہوئے نہ دل مننے تے کہندہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے جدو گل آوے نا بچے دی ماما بہنہ بیٹیاں بیٹھیاں نے آسانی نہ سمجھ آمن گیاں جڑا باپ ہے وہ بھی سمجھ جائے گا جدو بچے دی گل آوے نا دل کردہ کچھ دے ہی دیوا میرے بچے دی خیر مانگدا ہے میں عرض کی تھی یا اللہ جے تیرے کو مانگنا ہوئے اللہ فرمائے جے تو آکھنا ربا تیری خیر ہوئے اللہ فرماتا میں تے آپ ہی خیر ہاں بھائی واللہ خیر اللہ فرماتا اللہ خیر ہے تے جے آکھے ربا تیرے کاروبار دی خیر اللہ فرماتا کاروبار میرا کوئی نہیں جے آکھے بچیاں دی خیر تے اللہ فرماتا لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں تے پھر تیرے کل کیویں مانگی ہے اللہ فرماتا میرا ایک یار ہے او دے بچیاں دی خیر مانگدا ہمیں جو مانگے گا دے دے مانگا اور جڑا ہے نا سخی دے بوئے مانگتا بن کے مانگے میرے نبی دے بچیاں دی خیر تے اونچا بولے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولا جے تارا اور سارے مل کے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا نہیں بھائی جڑے کھڑے ہو کسی بھی بولو پیر تو آدھا بھی حسین یہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل حرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرور الحبب کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا جدہ بولے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے نوجوانوں میرے نبی دی آتما دا تارا حسین کون ہے زبانی اپنی زبان حسین سے منہ رکھ دی تھی حسین علی حسین نبی دی زبان دے چوس کے نہ رہے
خیر البشر کی آنکھ کا تارا. اچھا سبحان اللہ بولے آج بھائی صاحب. خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. ساڑھے بچے نہ پیار کرے سانو چنگا لگتا تے جڑا پیار ہی نبی دے بچے نہ کرے بھائیو نبی نو بھی تو پیارا لگتا ہے نا. یزید نبی دی اولاد نہ پیار نہ کر سکیا, ادب نہ کر سکیا, انہیں ظلم کیتا نبی دی آل ہوتے. گرامی قدر حضرات, اللہ قرآن فرماتا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. اللہ فرماتا کہ جڑا عزیزت دے تکلیف دے اللہ تو دے رسول ہوں. اللہ فرماتا دنیا تے بھی لامتی ہے تے آخرت بھی لامتی ہے. تے حسین میں جڑا تکلیف دے کیا انہیں نبی نو تکلیف نہیں دیتی تے جڑا نبی نو دے خدا نو تکلیف دے دے. اللہ فرماتا جڑا نبی نو تے اللہ نو تکلیف دے وہی لامتی ہے. یزید نبی دی آل دا ادب تے احترام نہ کر سکیا, انہیں پیار نہ کیتا نبی دے بچے نہ. پر جڑا کر لبے رب نو مرتبے پتہ کی دے دے. سناواں گل تسی بولے نہیں تے میں سنانی تے ہے. گرامی قدر حضرات, بغداد دی گلی تے بغداد دی گلی وچ اعلان ہو رہا کہ جڑا شاہی پہلوان جنید نہ کشتی کرے گا انہوں منہ مانگیا انعام دیتا جاوے گا. ادھر بغداد دی گلی چکر سید دیا گزرنا جڑا بالکل غریب ہے, روزانہ اپنے پنڈ جو دہاڑی لگانے واسطے بغداد دی بازار چاہتا ہے کہ میں نے کوئی مزدور بنا کے گھر لائے جو, مگر آج 3 دن گزرے دہاڑی نہیں لگی, گھر میں جو بیٹیاں جوان نے کہ کچھ کسی غریب نے بالکل جدو دی دہاڑی نہ لگے کہ گھرے چھوٹے بچے بھوکے ہونا. آج رب نے تیرے میرے مہینہ ایک روزے فرض کیتے ہیں, اسے واسطے کیتے ہیں کہ جدو شام نے تینوں بھوک لگے اس ویلے تینوں پھر خیال آوے کہ جدو غریب نو بھوک لگ دی ہوگی کہ ادھنا کی پڑھ دی ہوگی. جدو غریب دا کو بچہ بھوک نہ روندا ہوگے گا نا, اس ویلے اس غریب تے کی بھی تو ہوگی کہ اللہ تیرے تے روزے امیر تے بھی فرض کر دیتے کہ تینوں بھی بھوکے دا خیال آوے کہ بھوکے نہ لگی پڑھ دی. جدو بھوک دے نہ پیٹے چ گرمی پیدا ہوگی اس ویلے غریب تے کی بیٹ دی. وہ بچیاں جوان سید زادیاں نے کسی کو صدقہ تے زکاة تے لے نہیں سکتے کیونکہ صدقہ سید تے حرام ہے, کیونکہ سارا جگت انہوں نے صدقے تے پڑھ لینا. شام میں جب باپ گھر جانا تے بیٹیاں دے چہرے بے کے شرمیدہ ہو جاتی ہیں تے بچیاں بول دیا نہیں کہ بابا پریشان ہو گئے. ایک دہاڑی نہیں لگی, دوسری نہیں لگی, تیسری نہ لگی تے باپ وعدہ کر کے کہ بیٹی آج میں کچھ نہ کچھ کھانے ضرور لے کے آواں گا. ادھر شام پہری تے مزدوری تیسرے دن بھی نہ ملی. بغداد دی گلی چ منادی ہو رہی کہ جڑا شاہی پہلوان بادشاہ دا شاہی پہلوان جنید نہ کشتی کرے گا نا انہوں منہ مانگیا انعام دیتا جاوے گا. جنید وقت دا عظیم پہلوان ہے, وقت دا رستم ہے. صرف پہلوان ہی نہیں, بادشاہ دا مساحہ بھی ہے, قریبی بھی ہے کہ جنہی سفارش کر دے انہوں وزیر بنوا دینا ہے. بادشاہ دے تخت دے نالوں دے نال بیٹھ دے, تخت دے بادشاہ دے نال بیٹھ دے. سید نے جڑے میرے اعلان سنیا تے آپ نے بادو کھڑا کر دیتا, آکھا میں کشتی کراں گا. آکے تے بادشاہ دے دربار جو سرے بازار آکھا بادشاہ لیا اپنا شہری پہلوان میں کشتی کراں گا. بادشاہ نے سے سارے نے سر تو لے کے پیروں تک ویکھا سید کمزور ہے, کئی دنوں دا فاقہ ہے. خیال آیا تو جنید نہ کشتی کرے گا, وقت دا رستم ہے. انہیں کہتے جتنے ارد گرد ملک نے ایران, شام, بغداد اس سارے پہلوانوں دے کل ڈر دینے کوئی قریب نہیں آدھا اون ہڈیاں توڑ کے رکھ دیں دے تو دبلا پتلا. سید بادشاہ نے کہنے لگا کہ انہوں اپنے پہلوان تے ایڈا ہی نہ دے تے لیا میدان ہے. اس یعنی پنجابی چ کہندے نے کہ پتلا ویکھ کے ڈریے نہ, لڑیے نہ تے موٹا ویکھ کے ڈریے نہ, کیونکہ میدان وچ جسم نہیں لڑ دے دل لڑ دے. میدان چ جسم نہیں دل لڑ دے, حوصلے لڑ دے. انہیں آکھیا تو لیا نا اپنا پہلوان میدان ہے. بادشاہ دی غیرت نے برداشت نہ کیتا, کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. آکھیا آج کشتی ہوئے گی, ہونی ہوئے گی, شاہی اکھاڑے جو ہوئے گی. جنید نے آکھیا تیاری کر کے لنگوٹا کر کے تو بھی آدھے. سید نے اشارہ کر کے کہنے لگا تو بھی آجا.
بغداد اعلان ہو گیا کہ شاہی کشتی ہونی ہے، جنید نال کو کشتی کرن پہلوان آئے، سارا بغداد عمر کے آ گیا، اکھاڑا سج گیا۔ جنید پہلوان جنے ملے اکھاڑے دے اندر آئے نا تے لوگ وہ دا انتظار کر رہے ہیں کہ جنہ جنید نہ کشتی کرے گا، پر جدو سید آیا تو لوگ بیٹھ کے ہنس پہ دبلا پترا سنگل پسلی، انہاں کہا اے جنید نہ کشتی کرے گا، کئی دنہ دا فاقے والا، پر کشتی شروع ہو لگی نا، جڑے میلے بغداد دے اس اکھاڑے دے اندر سید زادے دے جنید نے ہاتھا چا ہاتھ ڈالے، سید زادے نو محسوس ہو گیا کہ میں دنہ بہت جسمانی طور سے کمزور ہوں، میری ہڈی کا توڑ کے رکھ دے گا۔ جنید نے جدو تھوڑا جو زور نہ دبایا نا، سید نے جنید کا نہ جاتے اب ایک میں پہلوانی میں سیدہ، میں سیدہ میں نبی دیا والا، میری رگوی کے نبی دا خون ہے، آج تیل دل گزرے میری گھر بکھیاں میں پکھنے نال پھاکا پیا کر دیاں، میں پہلوانی میں سیدہ، جنید نو خیال آیا، میں جے سینے دیکھی میں بہ جاؤں، تھوڑا جے زور لگا کے میں سید نو چکے سینے دے بٹھا لیا، بادشاہ بھی بے گیا ران، دنیا بھی بے گیا ران رہ گئی، دنیا کیا میں جت گیا وہاں، جنید نو سینے دے سید نو بٹھا لیا، بادشاہ کہنے لگا نا میرے پہلوان کا پاؤں پھسل گیا، دوبارہ کشتی کرو، دوبارہ کشتی گئی، سید نے پھر جنید نو بچھا دیتا، جنید نے سید نو سینے دے بٹھا لیا، بادشاہ کہنے لگا تیسری بار کشتی کرو، تیسری بار کی سید نو جنید نے سینے دے بٹھا لیا، بادشاہ نے سید نو انعام دے کے بھیجیا، جنید نو محل میں جب بلا گیا کیا یہ بڑا پہلوان ہے، دبلے پتلے نشان کو ہار گیا، جنیدیاں جوئی کی اتھروں دی دیدار ہے، رو کے کہنے لگا میں کوئی شمر دے نہیں جڑا سید سینے دے بہ جانا، میں کوئی عزیز دے نہیں جڑا نبی دی آت ظلم کر دینا، میں قیامت نو نبی نو منہ جڑا بتانا سی، نوجوانو جڑے میں جنید کرے آئے، گلیاں تے رو کے جا رہے، اج بجلی بنی ہوئی ہے، اج جنید ہار گیا، گھرے آکے لیٹے نیند نہیں آ رہی، اج میں ہار گیا وہاں، سارے بغداد جو گھما پہ گیا، جنید ہار گیا، اگی رات ویلے آنکھ لگ گئی، کملی والے خواب چ آ گئے، فرمایا جنید یاد رکھی، میں قیامت نو تیری انج لاج رکھنی ہے، جنہیں میرے پتر دی لاج رکھی، نوجوانوں پڑھ کے بیٹھ لو قادری شجرہ، سارے پیروں دا پیر غوث پاک ہے، غوث پاک سارے پیروں دے پیر نے، جنید بغدادی غوث پاک دے پیروں دے بھی پیر نے، حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت یزیدیت۔ سبحان اللہ، جڑا پیار کرے نبی دی نسل دے نال، انہوں میرا نبی انج نواز دے، غوث پاک دے سارے پیران دے پیر نے، جنید بغدادی غوث پاک دے بھی پیر نے، او جنید بغدادی کیتا کہ نبی دے پتر دا ادب کیتا، نبی دی یاد احترام کیتا، سید ادب کیتا، حضور نے فرمایا میرے نال پیار کرو میرے اللہ دی وجہ تو، میری آل نال پیار کرو میری وجہ تو، سید گناہگار بھی ہوئے تے ادب نہ چھڑے آجے، کیونکہ ہیرا چکر چ بھی پیا ہوئے جدو دھوو ہیرا ہی ہے، ٹھیک ہے، ہیرا ہی ہوندہ ہے۔ گرامی قدر حضرات جنہ دیا رگا چا نبی دا خون ہوگی انہاں سید دا ادب تے احترام کرو، انہاں دا ادب ساری زندگی دیا نیکیاں ایک پاسے تے نبی دا خون دا ادب ایک پاسے۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب الافادۃ الیومیہ چ لکھے ہے کہ ہندوستان دے اندر ایک مولوی صاحب سن جنہ دا نام سی مولوی قلندر علی، ایسے پائے عالم دین کے ہر رات خواب وچ نبی پاک دی زیارت نصیب ہوندی، سبحان اللہ، ایتھے سبحان اللہ کہنی بندی سی، اللہ سارے دے نصیبہ چ کرے، دل کردہ نا نبی دی زیارت کرنی، خودیا دسا ایک گل یاد رکھیو میری ملت دیو نوجوانوں، رات نو سون لگیا فلم دیکھ کے نہ سویا کر، گانا سن کے نہ سویا کر، رات نو سون لگیا فیس بک تے واٹس اپ نہیں،
کلیے دی گل یاد رکھو، جنہ دے خیال آندے نے خواب بھی انہاں دے ہی آندے نے۔ یہ تینوں خیال چنگیاں دے آندے نے تے خواب چ بھی چنگے ہی آندے نے۔ تے جو خیال تو مندے رکھنا تے پھر خیال بھی تینوں مندے ہی آندے نے۔ تے راتی سون لگیا درود پڑھ کے خیال نبی دا لے کے تے سوئیں۔ اے آخدہ سو جایا کرنا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، پھر راتی آوے کملی والا خواب بیچتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، راتی مصطفیٰ مصطفیٰ جپدا سرکار تے درود پڑھدا پڑھدا سو جایا کرنا۔ پھر ویکھی قسمت یاوری کر دی، اج نوجوان آکے میں نے پوچھ دینے کہ عزیزہ میرا دل کردہ میں نماز پڑھا، میرا دل کردہ میں پکا نمازی ہو جاؤں، اور تاکہ مائیاں بڑیریاں میں نے پوچھ دیا کہ آسی صاحب دل کردہ کہ نمازی بن جائے گی گھر والے، مگر کلیہ کیے قائدہ کیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیر طریقہ قرآن شریعت آل رسول مسئلہ رسول رسول بطور سبزہ والے مطلب خون آل سنت ساڑھے علاقے میں زینت بس میں 5 منٹ اور میں اور سنا دینا ٹائم تھوڑا ہے، میں جانا ہے، تھوڑا دی ایک فرمائش ہے۔ السلام علیکم لجپال آپ ٹھیک ہو؟ کچھ بھی رکھیں آپ دیکھیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ عالم نبی اولاد علی مقدار شہر پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب سیفی بخاری آپ تشریف لائے، اسٹیج کی زینت بنے، آپ کو دل کے تھنگ گہرائیوں سے خوش آمدید کا نظرانہ پیش کرتا ہوں۔ سماعت کیجئے، آپ کی سماعت کے حوالے جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران آسی۔ بیٹھئے جی سارے آل رسول نسل رسول خون بطول پیر طریقت رہبر شریعت ساڑھے علاقے دی زینت شان آن حضور قبلہ عالم حضرت صاحبزادہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ دامت برکاتم القدسیہ، اور آپ دے چھوٹے بھائی میرے انتہائی موجود محترم جناب آل رسول نسل رسول حضرت صاحبزادہ پیر سید عدنان شاہ صاحب، آپ بھی تشریف لے کے آئے، میں خوش آمدید کرنا۔ میں فضائل بھی چونکہ سادات دے عرض کر رہا بھائی، میں ایک ہی فرمائش پوری کر سکنا، میں 5 منٹ ہوں توڑے کول بس بیٹھنا ہے کیونکہ میں دال تک ضرور پہنچنا سی، تو میں فضائل سادات عرض کر رہا تھے۔ ایوب صاحب میں فرما رہے بار بار کہ حضرت آئیہ کلوی والا بن کے سنا دے، کوئی دوست کہتے ہیں کربلا دا ہم سے کر چھیڑ دے، تو وقت پھر 5 منٹ رہ گئے، جو دل کردہ سوں دو سنا دینا بھائی، تو میں عرض کرے آسا جی نہ سنا دے جی بسم اللہ جی گرامی قدر حضرات، چلو ہوں میں تو کربلا تھوڑا لے چلا میں شاہ جی دور میں انہوں نے صداب دے فضائل سنا رہا تھا کہ جدی کا رگا جو خون رسول ہو گیا دا مقام تے مرتبہ او دا کتنا احترام ہونا چاہیے، او دا کتنا ادب ہونا چاہیے، جن کا رگا چ نبی دا خون آ جائے۔ اچھا جی دیاں رگا وچ نبی دا خون آ جائے او دا اے مقام ہے، تے جیڑے ماپیاں دا خون محمد دیاں رگا چ ماپیاں دی بھائی انہاں ماپے دی نشان ہوئے کہ جنہاں دا خون مصطفیٰ دی رگا سے، جنہاں دے خون مصطفیٰ دے جسم اقدس دی پرورش کی ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سید کائنات کے بارے فرماتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لو سطینت پہ لاکھوں سلام۔ وہ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، جنہاں دا خمیر خون رسول دے نال گدیا گیا ہوئے، انہاں دے مقام نے تے جنہاں دے خون دے نال نبی دا جسم پرورش پاوے۔ وہ ماپیاں دے کی شان ہوگی جی، ایڈے لاڈا دے بڑے حسین جدو کربلا دے بدانے چاہے نا، ایک ایک کر کے ساری ٹور دیتے، آخری بلا جدو اپنا آیا نا تو تمہیں یاد ہے نا سکینہ جفا مار کے روئی، میں لمبی تفصیل چ نہیں جاتا۔ بعد نے لکھا کہ حضرت سکینہ دی عمر مبارک 4.5 سال سی،
بعد میں لکھا کہ امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ علیہ عمر 7 سال کربلا دے میدان تسی سویرے اولاد نو چوم کے جاندے ہو تو شام ویلے بھی آ کے چوم دیو نہ رب سارے دے نصیب بچ کرے گا یارو بچی ہوئے تے ہوئے بھی مدینہ دی شہزادی جنہیں شادی کا دے دکھ ویکھری نہ ہو وہ پاپ دے سینے پہ بلن ماری لاڈا دی پلی ہوئی تے کتھو مدینہ تو ٹری تے 300 میل دا سفر کر کے مکے گئے مکے تو ٹری کربلا دے میدان تک آئی کربلا تو ٹری کوفے گئی کوفے تو دمشق تے ملک شام گئی تے ملک شام تو پڑھ مدینہ واپس آئی تے یاروں نے اتنے لمبے 6 مہینے دے سفر جو سارے دکھ ہی دیکھ لے انہیں سفر دیا سوگتاں بھی دیکھیا اس بچی نے اپنے چاچے دے ٹکڑے ہونے دیکھے انہیں علی اکبر ورگے جوان بھی دے ٹکڑے ہونے دیکھے 3 دن دی بھوک تے پیاس برداشت کی تھی وہ چھوٹی جی سکینہ دا کی حال ہویا بے گا سفر دے اندر انہیں سارے دکھ برداشت کر لے اور روئی نہیں پر جب ابو چلے نا تو سکینہ تو برداشت نہ ہویا بابا چلے تو سکینہ تو دکھ نہیں برداشت ہویا چیخ مار کے اپنی ماں حضرت بی بی رباب دی گودی کی بے ہوش ہو گئی سید رباب نے آواز دے کے امام حسین نے عرض کی تھی حضور تو انہوں امی دی قسم اجے نہ جائے آجے فرمایا رباب میں نے کیوں بھی بلانی ہے عرض کی تھی حضور نے تھوڑی سکینہ بے ہوش ہو گئی میں جب دے ہوش نہیں کرا جا امام نے بیٹی نو سینے لگا کے ماتھا چوم کے فرمایا اٹھ سکینہ بابا کیوں تو لے لی ایک باری جاندیا بابا بیخ لیتے بابا نہ پیار کر لے ساری زندگی کنوں بابا یاد رہے گی کہ دے سینے لا کے رویا کرے گی اور سکینہ بابا نہ پیار کر لے سکینہ نو خوش نہیں آیا بارو شیمر دی آبادی حسین جلدی کر باتے رہا میرے امام نے بیٹی نو پھپھو دی گونچ رکھ کے فرمایا زینب میں چلے آتے میری سکینہ دا خیال رکھیا جے تسی گھروں نکل دے ہو گھر والے نو کہہ دے نا فلانی چیز دا خیال رکھیا جے او دا خیال رکھیا جے آ کام کر لیا جے میں اتنے دنہ دے بعد آؤنا تے میرے آن تک فلا کام کر لیا جے شاہ جی کربلا جو امام حسین تے تو اپنے خیمے جو نکلے تے اجڑی آخری گل کی تھی نا آخری آپ دا آخری جملہ ایسی میری سکینہ دا خیال رکھے رہے یہ ڈی لار دی سی نا بابا دی فرمایا میری سکینہ دا خیال رکھے رہے سکینہ نے بے ہوش چھڑ کے میرے امام جد ٹورے تھا رب کعبہ دی قسم اس میرے فرشتے تے ہونا بھی رون لگتی ہے عمر گیا میرے امام سواری تے بیٹھے تے گھوڑے نو محمید لگائی ایڈی ماری تیسری ایڈی ماری نا تے گھوڑا نہ چلیا تے او دے کانے چھ فرما دے رہے میں نو پتا ہے تو سبے لاش کا چک چک کے تھک گیا ہے پر تیرا میرا وعدہ رہا اور میرے بعد انہوں کوئی لاش نہیں چکنی پڑے گی میں آخری ہوں اور بس میرے امتحان ختم ہو چلے انہیں ایک بار کربلا لے جا تے میرے نل بے وفائی نہ کر چالنا گھوڑے آسمان پر لے کے عرض کی تھی اللہ جو چھری رکھی سی ابراہیم نے اسماعیل دے حلق تے چھری بول پہ چھری بول سکتی ہے تے میں نہیں بول سکتا 2 گھڑیاں توفیق دے میں محمد دے دوترے نہ گلہ کرا تے گھوڑے نے عرض کی تھی لاج پالا اصحاب کف نہ لگا تے تو وفادار ہو گیا میں تے ساری زندگی تیرے قدمہ نہ لگا رہا میری وفات شک دے نہ کر فرمایا ٹردہ کیوں نہیں گھوڑے جواب کے نہ دیتا پر مڑ خیمے والا بیٹھ دے میرے امام جدو گھوڑے تے بیٹھ کے مڑ کے خیمے والا بیٹھا نا کلیجہ پھاڑ جاندے اور نکی جی سکینہ نو ہوش آ گئے اس سید ذاتی پردہ دار سی نا تے خیمے دے پردے دے پیچھے ہو کے کھڑی ہے تے نکی نکی ہاتھ جوڑ کے دروازے جو بار کر دے تے رو رو کے نا تے سکینہ گھوڑے نو بھی آخ دیئے اجے نہ جاویں میرا چاچا گیا سی اجے نہیں آیا میرا ویر اکبر گیا اجے نہیں آیا میرا ویر قاسم گیا اجے نہیں آیا اجے نہ جاویں تے سکینہ رو کے بھی آخ دیئے بابا اجے نہ جایا بابا سکینہ مر جائے گی میرا ایمان سواری تو زمین پہ آگے سکینہ نو سینے لایا فرمایا نہیں سکینہ دیئے چھپ کر جاؤ اج نہیں کری جاؤ سکینہ نے کہنے کے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا مدے ساہج لیا کہ تیاں نل بھی اج نہیں کری جاؤ فرمایا نہیں سکینہ رونا دیئے میں پانی لا دیا سکینہ کھت کے جو بھوار لیا کہنے لگی بابا نہ جایا جائے نہ پانی بغیر
لا کے اسکر سودا ہے فرمایا نہیں سکینہ تو چھوٹی ہے تینوں نہیں پتا نہیں قانون بدل گئے مدینے تو میرے نال سوندی رہی ہے اسکر مان سودا رہا ہے ان تو امی نال سویا کرے گی اسکر قیامت تک خبر میرے نال سوئے گا سکینہ تو ہی جا رہی لوگوں میاں پلے پر لن کیوں چھڑا نہیں اج بھی اصول ہے اج بھی کوئی بھائی اپنی بہن جھڑک مار دے بے اے بڑے راجہ باپ طرف جاتا ہے جاتا خبردار میری دین تو جھڑک نہ مارے کہ تو آجا کچھ نہیں کھاندی ادا پیو یہ کیوں ہے یاد سارے مونی باپ دینے کچھ کسے یتیم دے دل کھلو آج بھی کوئی کسے دے بچے نو جھڑک مارے وہ کہنا میں اپنے اپنوں دسا گا اپنوں دسے جدا باپ ہی کوئی نہیں کچھ کسے یتیم دے دل کھلو کچھ سارے بازار دے کھڑو نہیں اپنے لگ جانے جب باپ چھوڑے ہونے باپ ٹر جان یہ لگتا جی میں دنیا کی اجڑ گئی ہے نوجوانوں کی جگہ بھی آ جان انہاں بچیاں نے کبھی بھی نہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے بڑے پیوا تو منگ دیا کیونکہ دیا نہ پتہ ہے باپ دیا نہ انکار نہیں کر دے اج بھی کدے باپ فون کر کے دیکھنے اج میں تیرے سسرال ملنے ہونا ہے سارے والے بھی بچیاں نہ پتہ ہے اج فلانی دے پیو نے ملنا ہونا انہاں دیا نہ پیوا دے چوئی بکھرے ہوندے نے میں روئی ہوے گی انہاں پتہ ہے بزرگ کے ہونے ہونا بھی نہیں سارے بچے سویرے روندے نے کہ شام ویلے اپنے آنا ہے میں روی ہوے گی جنوں پتہ بابا ٹر گئے انہاں بڑے آنا ہی کوئی نہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ کے جب مار دیے کہندی ہے بابا جب بیمار رسے آ جائے یتیم کی رویا فرمایا مسکینہ کیوں کچھ نہیں ہے جب کر دیے بابا میں تو سارے پہ آنکھ دینے سکینہ یتیم ہو چلی میرے امام گھڑ کے سکینے نال لایا فرمایا نہیں سکینہ جی دا باپ مر جائے یہ بچے نو یتیم کہنے سکینہ گھڑ کے جب مار لیا کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا میں یتیم نہ کریا انہاں دھیاں دے باپ مر جان اوتھے گھٹنا چھڑے کے روندیاں نے بابا یتیم دیوانہ جب مار کے روندے نے انہاں یتیماں نوں پوچھدا ہی کوئی نہیں یاد کر لیا بابا یتیم نہ کریا جب چاچا مسلم بن عقیل شہید انہاں دی بیٹی روندی سی مانو آیا سی روئی نہ میرے اپنے ابو کہہ لئی لیکن وہ ابو آکھاں گی بابا مینوں چھڑ کے نہ جایا میرے امام روئی جا رہے کہہ لگی بابا انہاں دیاں دے باپ مر جاؤ اوتے بھی نہ کھلے آؤندیاں نے انہاں کہے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں میرے امام نے فرمایا زینب بار
دل وچ 18 سال دے اکبر دی جوانی دا غم بھی ہوئے، سینے چ 17 سال دے قاسم دی جوانی دا غم ہوئے، 34 سال دے عباس ویر دا غم ہوئے، 6 مہینے دے اصغر دا غم ہوئے، مدینے دے وچھوڑے دا غم ہوئے، 71 لاشاں دے غم ہوئے، تے پیچھے پردہ دار محمد دیاں دیاں دا بھی غم ہوئے، انہیں غم لے کے کربلا چ حسین آمد، تے پھر بھی آکھن جی میں توں راضی، میں ہوں میں راضی ہاں، تو آوازیں کہتی ہوئی الہ ربی کے راضیتم مردیہ، آجا تو راضی ہے تیسے بھی راضی ہے۔ دیکھو کربلا اندر کیڑا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے، لوگ کو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا بکدہ ہی لے لے آئے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ میں خیر دعا کرنا دا ساری حاضر قبول فرمائے۔ شاہ جی جس فرض تانوں کیتا ہم تسی جانو تے شاہ جی قبلہ جانن، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔